بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا حجاج قال حدثنا ابن العيينة عن ابي عجلان عن سعيد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا قبح الله وجهه. عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لا تقولن قبح الله وجهك وجه أشبه وجهك فإن الله عز وجل خلق آدم صلی اللہ علیہ وسلم على صورته. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو یوں نہ کہو کہ قبح اللہ وجہک، یعنی اللہ اس کا چہرہ خراب کر دے، یعنی ایسی بد دعا نہ دو. اور دوسری روایت میں ہے کہ تم لوگ ہرگز یہ مت کہو کہ قبح اللہ وجہک ووجہ من اشبہ وجہک، یعنی تیرا چہرہ خراب ہو اور اس کا چہرہ خراب ہو جو تیرے چہرے کے مشابہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کی خاص صورت میں پیدا فرمایا ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو جو صورت کے اعتبار سے شرف عطا فرمایا ہے، اس کے شرف کا لحاظ رکھو، اس کے چہرے کے حسن کی خرابی کی بد دعا نہ کرو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی انسان کو ہم نے سب سے خوبصورت سانچے میں ڈالا. تو جس انسانی ڈھانچے کو اللہ نے خوبصورت سانچے میں ڈالا ہے، اس کے بدصورت ہونے کی بد دعا نہیں کرنی چاہیے. یہ باب ہے اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے بارے میں، اور ان ماتحتوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے اس کا ذکر کافی تفصیل سے پیچھے آ چکا. اب ایک اور بات ہے کہ کبھی ماتحت اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو انسان اس کو تعدیب کے لیے ڈانٹتا ہے. تعدیب مطلب یہ ہے کہ اس کو سکھانے کے لیے ڈانٹتا ہے کہ بھئی یہ تم نے غلط کیا، ایسا نہ کرو. تو عام طور پر انسان غصے میں ایسی باتیں کر دیتا ہے کہ جیسے لعنت ہے تیرے اوپر، منہ دیکھو اپنا کیسا بنا، منحوس شکل کا آدمی. یعنی ایسے لوگ ایسے اسٹیٹمنٹ بول دیتے ہیں جو کہ سامنے والے کے چہرے کے متعلق خاص طور پہ ہوتی ہے. دیکھو شکل ایسے بنائی جیسے چوہا ہوتا ہے، شکل ایسے بنائی جیسے گدھا ہوتا ہے. اس طرح کی بات دوسرے کو کر دینا یہ منع ہے. یعنی دوسرے کی شکل کے بارے میں کوئی کامنٹ نہیں کرنی کہ دیکھو کیسے یہ، اگر اس کی آواز کے بارے میں کر دیا چلو چل جاتا ہے، وہ بھی غلط ہے، وہ بھی صحیح نہیں ہے. لیکن اس حدیث کے اندر جو منع کیا گیا وہ سامنے والے کے چہرے کو برا بھلا کر، چہرے پہ دیکھو پھٹکار پڑ رہی ہے، جیسے عام محاورہ بولا جاتا ہے، اس کی شکل تو دیکھو جیسے فلانا ہے. یعنی شکل کے بارے میں کوئی کامنٹ پاس نہیں کرنا چاہیے، شکل کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے انسانی چہرے کی توہین ہو. بھلے سے وہ آدمی آپ کو کتنا برا لگتا ہے، بھلے سے وہ اس کو دیکھتے ہی نفرت آتی ہے، لیکن اس کے چہرے کو ایسا ویسا کہنا یہ منع کیا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے رخسار کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، چہرے کو اپنے ہاتھ سے بنایا. یہ بات صحیح نہیں ہے. بہت سے لوگ ایسی باتوں سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ چہرے پہ نہیں مارنا چاہیے، اس لیے نہیں مارنا چاہیے کہ اللہ نے خود بنایا. نہیں، چہرے پہ مارنے کو منع ہے، حدیث میں منع ہے. یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ اللہ نے چہرہ ہاتھ سے بنایا، بلکہ اللہ نے تو سارے انسان کو ہی اپنے ہاتھ سے بنایا. اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، لیکن چہرے کی کرامت اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے انسان میں ایک شرف رکھا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پہ تھپڑ مارنے کو منع کیا ہے. لہٰذا انسانی چہرے کا ادب ہے، انسانی چہرے کا احترام ہے کہ اس کے اوپر کوئی ایسی بات نہ کی جائے جیسے کہ اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں، پھٹکار کرتے ہیں، یا اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کرتے ہیں، خاص طور پہ اس کو کہیں کہ تیرا چہرہ منحوس ہے. اور عام طور پر مائیں اپنی اولاد کو ایسی بات کہہ جاتی ہیں جس سے نقصان ہو جاتا ہے، اور ایسے ہی عام طور پر بڑے اپنے چھوٹوں کو کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں جس سے ان کی ذات کی توہین کے ساتھ ان کے چہرے کی توہین ہوتی ہے، اور ان کے چہرے کو تحقیر کرنے کے لیے، حقارت سمجھانے کے لیے، حقارت کے بارے میں اس کو باور کرانے کے لیے، اس کو نیچا دکھانے کے لیے اس کے چہرے کو کسی غلط چیز سے تشبیہ دیتے ہیں یا جانور سے تشبیہ دیتے ہیں. دیکھیں انسان کا چہرہ اللہ نے سب چیزوں سے مختلف بنایا ہے. جب سب چیزوں سے مختلف بنایا ہے تو یہ بندر کا جو منہ ہوتا ہے وہ بھی آگے کو نکلا ہوتا ہے، انسان کا منہ ویسے نہیں ہوتا. چونکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے
زمانے میں ڈارون کی تھیوری کسی نے حضرت تھانوی کو سنائی کہ حضرت آپ فتویٰ کیوں نہیں دیتے کہ ڈارون نے تھیوری پیش کی ہے کہ انسان پہلے بندر تھا. یہ صحیح بات ہے کہ انسان کے مزاج میں کچھ تبدیلی آئی ہے. جیسے انسانی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو حضرت آدم کے ماتھے کے اوپر بال ہوا کرتے تھے. تو جیسے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا ماتھا بالکل بھرا ہوتا ہے, جن کا ماتھا چھوٹا ہوتا ہے. تو اب وہ ماتھے کے اوپر بال ہونے کا مطلب یہ تو نہیں کہ انسان پہلے بندر تھا. اور ایسے انسان کے جبڑوں کے دانت پہلے چھوٹے ہوتے تھے. تو ارتقاء کی وجہ سے بہت سی انسانی مزاج میں تبدیلی, جیسے انسان کے قد میں تبدیلی آئی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی خلقت ہی تبدیل ہو گئی ہے. یہ تبدیلی اور خود ہی اس کو اگلے لوگوں نے غلط ثابت کر دیا کہ مسلسل انہوں نے 21 نسلیں چوہوں کی پالی, اور چوہوں کی 21 نسلیں پالنے کے بعد انہوں نے پھر ثابت کیا کہ دیکھیں اگر کسی میں کوئی عیب آ جائے تو ضروری نہیں کہ اس کی نسل میں بھی وہی عیب پایا جائے گا. ہاں کوئی عیب کسی کے ڈی این اے کے اندر پایا جائے تو وہ الگ بات ہے. اب ڈی این اے کے اندر عیب پایا جانا اور ڈی این اے کے اندر کسی چیز کا صلاحیت کر جانا یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے. آج کی میڈیکل سائنس بھی اس کو یہ کہتی ہے, لیکن آج بھی ایسا ہو رہا ہے کہ بہت سے لوگ ان نظریات کو دوبارہ دہرانے کی کوشش کر رہے ہیں, نظریہ ارتقاء کو. تو بہرحال یہ جو چیز ہے کہ انسان کا چہرہ اللہ نے تمام جانوروں سے الگ رکھا ہے, نہ ہی بندر ہے اور نہ ہی کینگرو ہے اور نہ ہی اس سے کوئی مشابہت ہے. تو انسان کا چہرہ اللہ نے مختلف رکھا ہے. حالانکہ فطرت اللہ فطر الناس علیہا, اللہ نے اپنی فطرت کے اوپر انسانوں کو پیدا کیا, مزاج کے اوپر انسان کو پیدا کیا. ایسے بہت سے فرشتے وہ انسانوں کی شکل کے ہیں, جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے ہو فرشتوں کی شکل کیسی ہے, تو فرمایا کہ تمہارے جبریل علیہ السلام ان کی شکل یہ دحیہ قلبی کی ہے. ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کے بارے میں بتایا, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل تمہیں پتہ ہے کیسی ہے کہ صاحب کا یعنی تمہارے سامنے جو بیٹھا ہوا ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابراہیم کی شکل اس جیسی. یعنی فرشتوں کی شکل بھی اللہ نے انسانوں کی شکل جیسی بنائی. ان کی قد و قامت بھی اللہ نے انسان, قد و قامت مطلب ہے کہ ان کی 2 ٹانگیں ہیں, 2 بازو ہیں, کسی کے پر ہیں, کسی کے 4 پر ہیں, کسی کے 600 پر ہیں. تو اللہ نے پر بھی بنایا ہے, لیکن قامت اللہ نے فرشتوں کی انسان جیسی بنائی ہے. اور انسان کو ان میں سب سے احسن تقویم بنایا, یعنی فرشتوں سے بھی آگے بڑھایا, جنات سے بھی آگے بڑھایا. تو یہ اس وجہ سے انسان کی تکریم و شرف کی وجہ سے یہ حکم ہے کہ اس کے چہرے پہ نہ مارے, اور دوسری تکریم کی وجہ سے یہ حکم ہے کہ اس کے چہرے کو کوئی بد دعا نہ دے, یا چہرے کو کسی دوسری ایسی گندی چیز سے مشابہت نہ کرے کہ جس میں انسان کی حقارت پائی جا رہی ہو. جیسے ہم کسی کا مذاق اڑانے کے لیے کہہ دیتے ہیں کوئلے کی کان چلتی ہوئی آ رہی ہے, تو اب کوئی آدمی کالے رنگ کا ہے تو اس کو ایسے کہہ دیا تو ٹھیک, لیکن اس کے چہرے کو ایسے کہا, یہ چہرے کی اس طرح کرنے سے ممانعت ہے. تو یہ آپ کے سامنے جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے میں نے 2 روایت عرض کی, ان کا خلاصہ اور مفہوم یہی ہے. اللہ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.